تو درود خوب جھوم کر کے پڑھا کیجیے، اس وجہ سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 1 2 3 نہیں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد سلامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی سلام پڑھنے والا، کوئی بھی درود پڑھنے والا، کہیں سے بھی کوئی بھی میری جانب متوجہ ہو کر کے صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے والا، اور علماء جانتے ہیں کہ ما حرف نفی اور مسلم تحت نفی نکرہ، اور ما حرف نفی جب تحت نفی داخل ہوتا ہے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے، نکرہ عمومیت کا، نکرہ جب تحت نفی داخل ہوتا ہے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی سلام پڑھنے والا، ہمیں وہ سلام پڑھنے والا شرقی ہو، غربی ہو، مکی ہو، مدنی ہو، بہرائچی ہو، نانپاروی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا سلام پڑھنے والا جب میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں میری روحانیت اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتی ہے، میری روحانیت کو اللہ میرے اس غلام کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے تو میں اس غلام کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور سن کر کے جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام کے سلام کو سن کر کے جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ تو جب بھی کہا جائے مصطفیٰ پر درود پڑھیے تو پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام غبرہ الکریم وبارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث کی خدمت انجام دینے والے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اس حدیث کی شرح کرنے اپنی کتاب اشیعۃ اللمعات فی شرح مشکات میں شروع کرتے ہیں تو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کتنی عاشقانہ گفتگو فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم غلاموں کا کام کیا ہے آقا، ہم غلاموں کا کام کیا ہے، ہم غلاموں کا شعار کیا ہے، مصطفیٰ ہم غلاموں کا طریقہ کیا ہے؟ آقا صبح بھی آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں گے، مصطفیٰ شام کو بھی آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں گے، آقا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کریں گے۔ آقا زندگی میں آپ جواب نہ دے، اگر زندگی میں ایک بار اپنے امتی کے سلام کو قبول فرما کر کے اور زندگی میں ایک بار فرما دے وعلیک السلام یا امتی، اے میرے امتی تجھ پر سلام ہو تو امتی کی دنیا بھی سلامت ہو جائے گی، آخرت بھی سلامت ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور علماء جانتے ہیں کہ فقہائے احناف میں ایک بہت بڑے فقیہ کا نام امام ابو اللیث فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں، کتاب الصلاۃ علی النبی میں کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہر جا، ہر قدم، ہر گھڑی مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے، آقا کریم علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کی نذرانے پیش کر رہا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر رہا ہے۔
اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے یہ غلام پیش کرتا ہے۔ اب سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ غلام جب درود پڑھتا ہے قدم قدم، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ درود پڑھنے کا سبب امام سفیان ثوری کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ مصطفیٰ پر درود قدم قدم کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ حج کرنے آئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے ہیں، اور خانہ کعبہ کا جب کوئی بندہ طواف کرتا ہے تو نبی پر درود نہیں پڑھتا، بلکہ یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک۔ امام سفیان ثوری پوچھتے ہیں، اے بندے تو قدم قدم پر نبی پر درود پڑھتا ہے، قدم قدم پر مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام کی ڈالیاں پیش کرتا ہے، یہ تو بتا تو قدم قدم پہ مصطفیٰ پہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے آپ بتائیے آپ کون ہے پوچھنے والے؟ امام سفیان ثوری اپنا تعارف کراتے ہیں اور کہتے ہیں اے پوچھنے والے، اے پڑھنے والے سن لے، میں بہت بڑا امام سفیان ثوری ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ امام سفیان ثوری نہ ہوتے میں ہرگز آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ میں جب اپنے گھر سے چلا تھا، حج کرنے کے لیے نکلا تھا، تنہا نہ نکلا تھا بلکہ اپنے باپ کو ساتھ میں لے کر کے حج کرنے کے لیے نکلا تھا۔ دوران راہ میرا باپ بیمار پڑتا ہے، جب میرا باپ بیمار ہوتا ہے، راستے میں میرا باپ بیمار ہے، بیماری اتنی بڑھی میں نے لاکھ علاج کیا، میں نے لاکھ کوششیں کی میرا باپ ٹھیک ہو جائے، مگر میرا باپ ٹھیک نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، ایک رات یکا یک میرے باپ پہ موت کی غشی آتی ہے، ملک الموت آتے ہیں، میرے باپ کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب میرا باپ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد میرے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں رونے لگا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا، جناب محمد عربی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ روتے روتے خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک بڑے اجلے کپڑے والے، بڑے نورانی چہرے والے، بڑے خوبصورت جھمری والے بال والے خواب میں تشریف لائے ہیں اور میرے والد کے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ہاتھ پھیرنا تھا کہ باپ کا کالا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، باپ کا کالا چہرہ نور کی طرح جگمگانے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ جانے لگتے ہیں یہ کہتا ہے میں نے ان کا دامن تھام لیا، میں نے دامن پکڑ لیا، عرض کرنے لگا ہے میں اے جان اے آنے والے، ہے میرے باپ پر یہ کرم فرمانے والے، یہ تو بتائیے آپ نے یہ کرم نوازی میرے باپ پہ کیوں کی ہے؟ آپ نے یہ کرم نوازی میرے باپ پہ کیوں فرمائی ہے؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں پہچانتا ہے۔ ارے کیا تو مجھے نہیں جانتا ہے؟ آج ساری دنیا جس کا کلمہ پڑھتی ہے یعنی محمد رسول اللہ میں ہی تو ہوں، مکی مدنی سرکار میں ہی تو ہوں، میں ہی تو ساری کائنات کا سردار ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میرے باپ جب مرا میرے باپ کا چہرہ کالا پڑ گیا، آقا آپ نے یہ کرم نوازی کیوں فرمائی ہے؟ آقا آپ نے اتنا نوازا کیوں ہے میرے باپ کو؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہے میرے غلام سن لے، ہے میرا کلمہ پڑھنے والے سن لے، تیرے باپ کے بہت اچھے عمل نہ تھے، کیونکہ تیرا باپ بڑا نمازی نہ تھا، کیونکہ تیرا باپ بڑا حاجی نہ تھا، کیونکہ تیرا باپ بڑا زکات دینے والا نہ تھا، لیکن تیرے ایک باپ کا عمل تھا جو مجھے محبوب تھا، جو میرے خدا کو محبوب تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ تیرا باپ اٹھتے بیٹھتے میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتا تھا۔ تو میں نہیں چاہتا جب میرا مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا کسی کا چہرہ کالا ہو جائے، محمد عربی اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جب بھی کہا جائے غلاموں دیوانوں، جب بھی کہا جائے مصطفیٰ پر درود پڑھیے تو جھوم کر کے دل لگا کر کے مصطفیٰ پر درود پڑھا کیجئے اور کہا کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ الکرام ربہ الکریم وآلہ وسلم۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے سوچنے کی بات ہے۔ ایک سنی نوجوان اپنے آپ کو کہتا ہے اہل سنت والجماعت سے ہوں، اپنے آپ کو کہتا ہے میں سنی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہوں، مگر عمر گزر جاتی ہے، 70 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے، 60 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر جس کا کلمہ زندگی بھر پڑھتا رہا اور جس پر درود پڑھنے کا حق تھا، ایک سنی نوجوان 70 سال کا بوڑھا 70 سال کی عمر میں درود مصطفیٰ پر درود پڑھنا نہیں سیکھتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن اے غلاموں یاد رکھو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے، ان تینوں نے اپنی
اپنی کتاب بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی شریف میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں سن لو، تم دنیا میں ہر ایک سے محبت کرنا، سب لوگوں سے محبت کرنا، لیکن یاد رکھنا تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک کہ ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کہ مکمل مسلمان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ مجھ محمد عربی سے محبت نہ کرنے لگ جائے، مومن کامل نہیں ہو جا۔ اب یاد رکھو محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت اختیاری ہوتی ہے، ایک محبت اضطراری ہوتی ہے۔ محبت اختیاری وہ ہوتی ہے جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، یعنی آپ کسی سے محبت نہیں کرتے تھے لیکن چہرہ دیکھا محبت ہو گئی، باتیں سنی محبت ہو گئی، کسی سے محبت نہیں تھی لیکن دیکھ کر کے محبت ہوئی، اختیاری محبت اسے کہا جاتا ہے۔ اور ایک اضطراری محبت ہوتی ہے، یعنی جو محبت خود بخود آپ کے دل میں موجود ہوتی ہے، جیسے بیٹے کے دل میں باپ کی محبت، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت، ماں کے دل میں بیٹے کی محبت، یہ محبت اضطراری ہے۔ اب محدثین فرماتے ہیں اس حدیث میں جو فرمایا گیا کون سی محبت مراد ہے، تو کہا گیا سنو یہ محبت اختیاری ہے، یعنی محبت تین چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر کسی کا فضل و کمال دیکھا محبت ہو گئی، کسی کا جود و نوال دیکھا محبت ہو گئی، کسی کا حسن و جمال دیکھا محبت ہو گئی۔ آؤ ذرا محمد عربی کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کا حسن جمال کیسا ہے، مصطفیٰ کی خوبصورتی کیسی ہے، مصطفیٰ کا حسن زیبا کیسا ہے۔ تو صحابی بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا لم ار مثلہ قبلہ ولا بعدہ۔ ارے سن لو مصطفیٰ کا حسن جمال پوچھنے والوں، مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا، مولا علی فرماتے ہیں مصطفیٰ جیسا خوبصورت نہ مصطفیٰ سے پہلے دنیا میں کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک کے مصطفیٰ کے بعد کوئی آئے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ۔ سن لو مصطفیٰ کے حسن کا عالم پوچھنے والوں، مصطفیٰ کی خوبصورتی دیکھنے والوں، مصطفیٰ جیسا نہ میں نے پہلے دیکھا ہے، نہ نبی جیسا بعد میں دیکھا ہے، نہ قیامت تک مصطفیٰ جیسا کوئی آئے گا۔ اور ایک صحابی رسول ہے جن کا نام کعب بن مالک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ کعب بن مالک کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی اسلام کا حسن کیسا تھا، ذرا دیکھو مصطفیٰ کی خوبصورتی کیسی تھی، مصطفیٰ کا حسن و جمال کیسا تھا، مصطفیٰ کی زیب و آرائش کیسی تھی۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ان کعب بن مالک یحدث حين تخلف عن تبوک قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور كأنه وهو يبرق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سر استنار وجهه كأنه خطة قمر او كما قال الصحابي رضي الله عنه۔ کیا کہتے ہیں سنو جنگ تبوک کا موقع ہے، مصطفیٰ جنگ تبوک سے واپسی آتے ہیں، مسجد نبوی میں آرام فرما ہے۔ جب میں مسجد نبوی میں پہنچا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، مصطفیٰ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اور صحابی کہتے ہیں جب میرا نبی مسکراتا تھا تو مصطفیٰ کا مسکرانا ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا مصطفیٰ کا چہرہ ہو گیا ہو، جیسے چاند کا ٹکڑا مصطفیٰ کا چہرہ ہو۔ اب آؤ ذرا ایک اور صحابی سے پوچھتے ہیں، جابر بن سمرہ ہے، یہ جابر بن سمرہ مصطفیٰ کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مصطفیٰ کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان جابر بن سمرہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى الهلق وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر أو كما قال الصحابي رضي الله عنه۔ اللہ اکبر۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں اللہ اکبر، چاندنی رات ہے، چاندنی رات میں نبی اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں چاند کی مانند ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی ہے، میں نبی کی بارگاہ میں آتا ہوں، السلام علیکم یا ایھا النبی، مصطفیٰ پر سلام عرض کرتا ہوں، مصطفیٰ پہ سلام پیش کرتا ہوں، اور نبی کے چہرے پہ جب نظر پڑتی ہے مصطفیٰ کا چہرہ کا لال کلر کا، مصطفیٰ کا چہرہ لال کلر کا تھا، اور نبی کے چہرے پہ، نبی کے جسم مبارک پہ لال کلر کا جوڑا تھا، مصطفیٰ لال کلر کا کپڑا پہنے ہیں اور مصطفیٰ کا چہرہ سرخ تھا۔ اب صحابی کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند ہے، ایک نظر میری 14ویں رات کے چاند پہ اٹھتی ہے، پھر نظریں اٹھتی ہے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑتی ہے، پھر 14ویں رات کے چاند پہ جاتی ہے، تو صحابی کہتے ہیں قسم خدا کی ایسا لگتا تھا کہ 14ویں رات کے چاند کو بھی جو حسن ملا ہے وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ملا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب شاعر کہتا ہے ہاں ہاں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے چاند میں تو داغ ہے پر نبی کا چہرہ صاف ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا پڑھو درود پاک اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادم الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب صحابی ہیں یہ تو آپ نے عالم خوشی سنا، مصطفیٰ جب خوش ہوتے تو نبی کا چہرہ ایسا لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، مصطفیٰ کا چہرہ ایسے محسوس ہوتا جیسے چاند مصطفیٰ کے چہرے میں گردش کر رہا ہو۔ لیکن اللہ اکبر، آؤ عالم جلال کا عالم دیکھتے ہیں۔ نبی جب جلال میں ہوتے تھے، مصطفیٰ جب غضبناک ہوتے تھے، نبی جب غصے میں ہوتے تھے تو عالم جلال میں نبی کے رخ زیبا کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں نبی کے ماتھے میں یہ ناک کے اوپر ایک رگ تھی، ایک رگ کیا تھی؟ رگ کیا تھی؟ رگ یہ نس تھی نس۔ اور کہتے ہیں جب نبی عالم جلال میں ہوتے اور غصے میں ہوتے تو یہ نس مصطفیٰ کے چہرے پہ پھڑکنے لگتی، جلال میں یہ نس ابھرتی اور پھڑکتی ہلتی یہ نس نبی کے چہرے پہ۔ اور صحابی کہتے ہیں غصے میں مصطفیٰ کا چہرہ اتنا لال ہو جاتا، اتنا لال ہو جاتا، قسم خدا کی ایسا لگتا جیسے انار کا جوس مصطفیٰ کے چہرے پہ نچوڑ دیا گیا، انار کا جوس مصطفیٰ کے چہرے پہ نچوڑ دیا گیا ہو۔ اور امی عائشہ صدیقہ ہے، امی عائشہ صدیقہ ہے، حدیث کی کتاب ہے، ترمذی شریف ہے۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کنعان کی عورتیں تھیں، وہ مصر کی عورتیں تھیں، مصطفیٰ جو آپ کے حسن زیبا کو دیکھتی ہے، جو مصطفیٰ جو یوسف علیہ السلام آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام کے حسن زیبا کو دیکھتی ہے، آقا وہ کنعان کی عورتیں تھیں جنہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے آقا اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، مصطفیٰ اپنی انگلیوں پہ چاقو چلا دیا تھا، انہیں خبر نہ ہوئی تھی، مگر مصطفیٰ اگر وہ کنعان کی عورتیں آپ کو دیکھ لیتی، آپ کے رخ زیبا کو دیکھتی تو اپنا دل چیر کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ اور آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں اور محدثین کہتے ہیں ارے وہاں صرف انگلیاں کٹی ہیں، وہاں صرف انگلیوں کو کاٹا گیا ہے، ایسا نہیں کہ وہاں انگلیاں کٹی ہیں تو یہاں کچھ نہ کٹا ہو، یہاں پریکٹیکل ہوا ہے، پریکٹیکل۔ اور پریکٹیکل کیسا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں سنو ایسا پریکٹیکل ہوا ہے کہ وہاں انگلیاں کٹ کے رہ گئی، عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، مگر یہاں جنگ بدر میں 313 لوگوں نے اپنی گردنیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر کی ہیں، جنگ احد میں 1000 سے زیادہ صحابیوں نے اپنی گردنوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں آقا امام احمد رضا کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنی انگلیوں کو حسن یوسف پہ کاٹ دیا تھا، مگر آقا آپ کے حسن پہ مردان عرب گردنیں کٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ۔ کہتے ہیں وہ حسن یوسف تھا، وہ حسن یوسف تھا جس پر انگلیاں کٹی، مگر مصطفیٰ کے حسن پہ گردنیں کٹ گئیں۔ آقا کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، نبی کے حسن کے شیدائیوں معلوم ہے نبی کے حسن پہ کتنے پردے پڑے تھے۔ میرے آقا امام علامہ زرقانی شرح مواہب اللدنیا میں فرماتے ہیں، شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیا میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے سن لو نبی کے حسن پر 70,000 اللہ نے پردے ڈال رکھے تھے، مصطفیٰ کے چہرے پہ 70,000 پردے ڈال رکھے تھے، اور جو جتنا بڑا ولی ہوتا تھا مصطفیٰ کے حسن سے اٹھتے ہوئے پردے اتنا ہی دیکھتا جاتا تھا۔ اور امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں میزان الشریعت الکبریٰ میں کہتے ہیں، امام عبد الوہاب شارانی کہتے ہیں تم نبی کے عاشق کہلاتے ہو، مصطفیٰ کے دیوانے کہلاتے ہو، مگر زندگی میں نبی کا چہرہ تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ یاد رکھو ہم اولیاء، ہم صوفیاء کرام نبی کے ایسے دیوانے اور عاشق ہیں کہ اگر ایک لمحہ بھی مصطفیٰ کا دیدار میری نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، ہم مچل جاتے ہیں کہ مصطفیٰ کا چہرہ ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹ گیا ہے، مصطفیٰ کا جلوہ ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹ گیا ہے۔ تو شاعر کیا کہ ایک عاشق عشق کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے العشق ہوا نار فی القلوب تحرق ما سوى المحبوب۔ ارے سنو محبت دل کی اس بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے کہ جب دل میں وہ آگ لگتی
ہوتی ہے تو دل میں آگ لگنے کے بعد انسان جدھر دیکھتا ہے محبوب کا جلوہ